آپریشن سندور کے بعد بھارت کی سفارتکاری کے بارے میں یہ 6 اشارے ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ تمام اشارے یہ بتاتے ہیں کہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پاکستان پر سفارتی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی کے ہندوستان کے بارے میں وشوا گرو اور بعد میں وشوامتر کے عظیم دعوے اس وقت ناکام ہو گئے جب بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی طالبان کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طالبان پابندیوں کی کمیٹی کی سربراہی اور انسداد دہشت گردی کمیٹی کی نائب سربراہی کا درجہ دینا بھارت کے لیے ایک سفارتی دھچکا ہے۔ یہ کردار پاکستان کو دہشت گردی اور افغانستان کے بارے میں بیانیہ تشکیل دینے کے قابل بناتا ہے، ممکنہ طور پر ہندوستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پیوٹن نے تصدیق کی کہ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی میں ثالثی کی۔ روسی صدر پوتن کی طرف سے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی توثیق تیسرے فریق کی شمولیت کے خلاف بھارت کے دیرینہ موقف کو چیلنج کرتی ہے۔ پوتن کے ریمارکس کے تنازع ٹرمپ کی ذاتی مداخلت سے روکا گیا تھا، اس بیانیے کو مزید آگے بڑھاتا ہے کہ مودی بین الاقوامی دباؤ کے تحت بات چیت پر مجبور ہوئے اور امریکی حکم کے آگے جائے گئے۔ یہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی ہندوستان کی دیرینہ پوزیشن کو کمزور کرتا ہے اور سیکیورٹی کے سنگین بحرانوں کے دوران نئی دہلی کی اسٹریٹجک خود مختاری کے بارے میں شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ پاکستان نے IMF ورلڈ بینک سے قرضے حاصل کیے۔ شدید بھارتی اعتراضات کے باوجود پاکستان کا IMF ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے بڑے قرضوں کا کامیاب حصول عالمی مالیاتی اداروں میں مودی حکومت کے محدود اثر و رسوخ کو نمایاں کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں سفارتی دھچکے۔ ہندوستان کو اقوام متحدہ میں خاص طور پر پہلگام حملے کے لیے پاکستان میں مقیم دہشت گرد گروپوں کی مذمت کرنے کی کوششوں میں سفارتی دھچکا لگا ہے۔ اگرچہ مودی سرکار نے اپنے سفارتکار بھیجے لیکن کسی بھی ملک نے پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار نہیں دیا اور نہ ہی بھارت کے حق میں بیان جاری کیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مودی حکومت کو اپنے حق میں عالمی اتفاق رائے پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ چین پاکستان تعلقات کو مضبوط بنانا۔ آپریشن سندور کے دوران اور بعد میں پاکستان کے لیے چین کی حمایت نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کیا ہے۔ چین نے پاکستان کو فوجی اور سفارتی حمایت فراہم کی جس میں اہم دفاعی نظام اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی عوامی تائید شامل ہے۔ پاکستان کی عالمی سطح پر مذمت حاصل کرنے میں ناکامی۔ اعلیٰ سطحی کوششوں کے باوجود مودی حکومت پہلگام حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی کشیدگی میں مبینہ کردار کے لیے پاکستان کی واضح بین الاقوامی مذمت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگرچہ بہت سے ممالک نے دہشت گردی کے حملے کی عمومی الفاظ میں مذمت کی، لیکن کسی نے بھی براہ راست پاکستان کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس جیسے فورمز پر پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے ہندوستان کے مطالبات کی حمایت کی۔ دہشت گردی کے ایک بڑے واقعے اور فوجی تصادم کے بعد بھی مضبوط بین الاقوامی حمایت کی عدم موجودگی مودی حکومت کی موجودہ خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر کی حدود کو نمایاں کرتی ہے۔